الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آج جس موضوع کو چنا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جس نے قرآن پاک کو خود سیکھا اور لوگوں کو سکھایا۔ تو اس حدیث کا مصداق بننے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی کاوش شروع کی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تعلیم القرآن فرام تفہیم القرآن، یعنی قرآن کی تعلیم تفہیم القرآن کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ یہ دروس کی جو محفلیں ہوں گی انشاءاللہ ان کے اندر میری کوشش ہوگی کہ ہم ایک رکوع روزانہ کی بنیاد کے اوپر مطالعہ کریں، اس کا عربی متن، پھر اس کا اردو ترجمہ، اور پھر اس میں آنے والے وہ چند الفاظ یا وہ چند چیزیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور جس کی تفسیر تفہیم القرآن میں دی گئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ لیکن آج چونکہ یہ پہلی کلاس ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے تفہیم القرآن کا صرف مقدمہ رکھ دیا جائے۔ یہ تھوڑا سا طویل ہوگا جو باقی کلاسوں کی نسبت ہے، لیکن یہ مقدمہ آپ کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، چونکہ اس مقدمے کے ذریعے آپ قرآن پاک کو جب مطالعہ کرنے لگیں گے، سننے لگیں گے، تو آپ کی سمجھ میں بآسانی آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نام سے میں اس مقدمے کی ابتدا کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ان گزارشوں کے عنوان میں لفظ مقدمہ دیکھ کر کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں قرآن کا مقدمہ لکھ رہا ہوں۔ یہ قرآن کا نہیں، تفہیم القرآن کا مقدمہ ہے، اور اس کے لکھنے سے میرے پیش نظر دو مقصد ہیں۔ اول یہ کہ قرآن کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ایک عام ناظر ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہو جائے جن کو ابتدا ہی میں سمجھ لینے سے فہم القرآن کی راہ آسان ہو جاتی ہے، ورنہ یہ باتیں دوران مطالعہ بار بار کھٹکتی ہیں اور بسا اوقات محض ان کو سمجھنے کی وجہ سے آدمی برسوں تک معنی قرآن کی سطح پر گھومتا رہتا ہے اور گہرائی میں اترنے کا راستہ اسے نہیں ملتا۔ دوم یہ کہ ان سوالات کا جواب پہلے ہی دے دیا جائے جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے وقت بالعموم لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں۔ میں اس مقدمے میں صرف ان سوالات کا جواب دوں گا جو خود میرے ذہن میں اول پیدا ہوئے تھے یا جن سے بعد میں مجھ کو سابقہ پیش آیا۔ ان کے علاوہ اگر کچھ اور سوالات بھی جواب طلب باقی رہ گئے ہوں تو ان سے مجھے آگاہ کیا جائے، ان کا جواب انشاءاللہ آئندہ اشاعت کے موقع پر اس مقدمے میں بڑھا دیا جائے گا۔ عام طور پر ہم جن کتابوں کے پڑھنے کے عادی ہیں ان میں ایک متعین موضوع پر معلومات، خیالات اور دلائل کو ایک خاص تصنیفی ترتیب کے ساتھ مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر جب ایک ایسا شخص جو قرآن سے ابھی تک اجنبی رہا ہے پہلی مرتبہ اس کتاب کے مطالعے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ توقع لیے ہوئے آگے بڑھتا ہے کہ کتاب ہونے کی حیثیت سے اس میں بھی عام کتابوں کی طرح پہلے موضوع کا تعین ہوگا، پھر اصل موضوع کو ابواب اور فصول میں تقسیم کر کے ترتیب وار ایک مسئلے پر بحث کی جائے گی، اور اس طرح زندگی کے ایک شعبے کو بھی الگ الگ لے کر اس کے متعلق احکام و ہدایات سلسلہ وار درج ہوں گی۔ لیکن جب وہ کتاب کھول کر مطالعہ شروع کرتا ہے تو یہاں اسے اپنی توقع کے بالکل خلاف ایک دوسرا ہی انداز بیان سے سابقہ پیش آتا ہے جس سے وہ ابھی تک بالکل ناآشنا تھا۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ اعتقادی مسائل، اخلاقی ہدایات، شرعی احکام، دعوت و نصیحت، عبرت و تنقید، ملامت و تخویف، بشارت و تسلی، دلائل و شواہد، تاریخی قصے، آثار کائنات کی طرف اشارے بار بار ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، اور ایک ہی مضمون مختلف طریقوں سے مختلف الفاظ میں دہرایا جا رہا ہے۔ ایک مضمون کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اچانک شروع ہو جاتا ہے، بلکہ ایک مضمون کے بیچ میں دوسرا مضمون یکایک آ جاتا ہے۔ مخاطب اور متکلم بار بار بدلتے ہیں، خطاب کا روح رہ کر مختلف سمتوں میں پھرتا ہے، بابوں اور فصلوں کی تقسیم کا کہیں نشان نہیں۔ تاریخ ہے تو تاریخ نگاری کے انداز میں نہیں، فلسفہ اور مابعد طبیعت میں ہے تو منطق اور فلسفے کی زبان میں نہیں، انسان اور موجودات عالم کا ذکر ہے تو علوم طبیعہ کے طریقے پر نہیں، تمدن و سیاست اور معیشت و معاشرت کی گفتگو ہے تو علوم عمرانی کے طرز پر نہیں، قانونی احکام اور اصول قرآن کا بیان ہے تو مقننوں کے ڈھنگ سے بالکل مختلف، اخلاق کی تعلیم ہے تو فلسفہ اخلاق کے سارے لٹریچر سے اس کا انداز جدا۔ یہ سب کچھ اپنے سابقہ کتابی تصور کے خلاف پا کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ایک غیر مرتب، غیر مربوط، منتشر کلام ہے جو اول سے لے کر آخر تک بے شمار چھوٹے بڑے مختلف شذرات پر مشتمل ہے، مگر مسلسل عبارت کی شکل میں لکھ دیا گیا ہے۔
مخالفانہ نقطہ نظر سے دیکھنے والا اس پر طرح طرح کے اعتراضات کی بنا رکھتا ہے، اور موافقانہ نقطہ نظر رکھنے والا کبھی معنی کی طرف سے آنکھیں بند کر کے شکوک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اور کبھی اس ظاہری بے ترتیبی کی تعبیریں کر کے اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے، اور کبھی مصنوعی طریقے سے ربط تلاش کر کے عجیب عجیب نتائج نکالتا ہے، اور کبھی نظریہ شذرات کو قبول کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے ہر آیت اپنے سیاق و سباق سے الگ ہو کر ایسی معنی افرینیوں کی ماجگاہ بن جاتی ہے جو قائل کے منشا کے خلاف ہوتی ہے۔ پھر ایک کتاب کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے والے کو اس کا موضوع معلوم ہو، کہ اس کے مقصد و مدعا اور اس کے مرکزی مضمون کا علم ہو، اس کے انداز بیان سے واقفیت ہو، اس کی اصطلاحی زبان اور اس کے مخصوص طرز تعبیر سے شناسائی ہو، اور اس کے بیانات اپنی ظاہری عبارت کے پیچھے جن احوال و معاملات سے تعلق رکھتے ہوں وہ بھی نظر کے سامنے رہیں۔ عام طور پر جو کتابیں ہم پڑھتے ہیں ان میں یہ چیز بآسانی مل جاتی ہے، اس لیے ان کے مضامین کی تہ تک پہنچنے میں ہمیں کوئی بڑی زحمت نہیں ہوتی، مگر قرآن میں یہ اس طرح نہیں ملتی جس طرح ہم دوسری کتابوں میں انہیں پانے کے عادی ہو رہے ہیں۔ اس لیے ایک عام کتاب خواہ کسی ذہنیت لے کر جب ہم میں سے کوئی شخص قرآن کا مطالعہ شروع کرتا ہے تو اسے کتاب کے موضوع، مدعا اور مرکزی مضمون کا سراغ نہیں ملتا۔ اس کا انداز بیان اور طرز تعبیر بھی اسے کچھ اجنبی سا محسوس ہوتا ہے۔ اکثر مقامات پر اس کی عبارات کا پس منظر بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ متفرق آیات میں حکمت کے جو موتی بکھرے ہوئے ہیں، ان سے کم و بیش مستفید ہونے کے باوجود آدمی کلام اللہ کی اصل روح تک پہنچنے سے محروم رہ جاتا ہے، اور علم کتاب حاصل کرنے کے بجائے اس کو کتاب کے چند منتشر نکات و فوائد پر قناعت کر لینی پڑتی ہے۔ بلکہ اکثر لوگ جو قرآن کا مطالعہ کر کے شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کے بھٹکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ فہم کتاب کے ان ضروری مبادی سے ناواقفیت رہتے ہوئے جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے صفحات پر مختلف مضامین انہیں بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باکثرت آیات کا مطلب ان پر نہیں کھلتا۔ بہت سی آیات کو دیکھتے ہیں کہ بجائے خود نور حکمت سے جگمگا رہی ہیں، مگر سیاق عبارت میں بالکل بے جوڑ محسوس ہوتی ہیں۔ متعدد مقامات پر تعبیرات اور اسلوب بیان کی ناواقفیت انہیں اصل مطلب سے ہٹا کر کسی اور ہی طرف لے جاتی ہے، اور اکثر مواقع پر پس منظر کا صحیح علم نہ ہونے سے شدید غلط فہمیاں پیش آتی ہیں۔